بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے پیچھے ہاتھ دھو کر کے پڑ گئے ہیں. تو اس طرح کے جب معاشرے کے اندر خوف طاری ہو، خوف و ہراس ہو، تو ایک انسان کا جینا وہاں پر حرام ہو جاتا ہے. نہ جانیں محفوظ رہتی، نہ مال و دولت کو تحفظ حاصل ہوتا ہے. جہاں پر انسان اپنے مال و دولت کے تحفظ کے لیے جو ہے مگن رہتا ہے، جہاں پر جانیں محفوظ نہیں، مال و دولت اور عزت و ناموس کی تحفظ نہ ہوتا ہو، ایسے مقام پر ایک انسان جو ہے خوف و ہراس سے اپنی زندگی گزارتا ہے. نہ صحیح طور پر اپنی جو ہے عبادتیں کر سکتا ہے، نہ صحیح طور پر گھر پر سکون اور چین کے ساتھ رہ سکتا ہے. تو ایسے حالات میں ہم اور آپ کیا کریں؟ کون سے ایسے اسباب اختیار کریں کہ جس کو کرنے کے بعد ہم اور آپ چین اور سکون کے ساتھ معاشرے کے اندر رہ سکتے ہیں، بسر کر سکتے ہیں. وہ سال ہو سال کی کمائی جو ہے رائے گاں چلی جائے، اور جو ہے خون پسینے کی کمائی چند منٹوں میں لٹ جائے. وہ عزت جو عزت کمانے کے لیے یا جس کی تحفظ کے لیے ایک انسان اپنی جان تک کو گوا دینا گوارا کر لیتا ہے، لیکن اپنی عزت و ناموس کو پامال ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا ہے. اپنے گھر کی عورتوں کی عزت کی تحفظ کرنا ان کے مقصد حیات بن جاتا ہے. ایک انسان اپنے گھر والوں کی، اپنے اہل و عیال کی عزت کو بچانے کے لیے اپنی جان تک کو قربان کر دیتا ہے، لیکن وہی عزت اگر تار تار ہو جائے، وہی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا جانے لگے، وہی عزت کے ساتھ عزت و ناموس کو پامال کیا جانے لگے، تو انسان اس لوٹ مار کی جو ہے نشانہ بننے والے افراد یہ تمنا کرتا ہے، یہ خواہش کرتا ہے کہ اے کاش یہ زمین کا سینہ پھٹ جائے اور وہ اس میں زندہ دفن ہو جائے. انسان یہ کبھی گوارا نہیں کر سکتا ہے کہ اس کے اہل و عیال کی عزت کے ساتھ کوئی کھیلے. تو یہ ڈر، یہ خوف جو ہم اور آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، خوف و ہراس کے ساتھ، ڈر کے ساتھ جو اپنی زندگی جی رہے ہیں، اس ڈر کو، اس خوف کو ہم کیسے امن میں تبدیل کریں؟ کیا اسباب اختیار کریں؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے اہل و عیال کو بے آب و گیا وادی مکۃ المکرمہ میں چھوڑ کر جانے لگے، تو وہاں کے باسیوں کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے امن و امان کی دعا کی تھی. ایک معاشرے میں اگر امن نہ ہو، سکون نہ ہو، اطمینان نہ ہو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دعا کیا کی تھی؟ کھانے کا بندوبست کر دے میرے پروردگار عالم. دو چیزیں معاشرے کو امن امان کرنے کے لیے، بے خوف، بلا ڈر، بلا جھجک ایک انسان معاشرے میں کب گزار سکتا ہے؟ جب اس معاشرے میں دو چیزوں کی بڑی اہمیت ہے، اور دو چیزیں جب حاصل ہو جائے تو ایک انسان چین و سکون کے ساتھ زندگی بسر کر سکتا ہے. پہلی چیز ہے امن و امان قائم ہونا، بلا خوف، بلا جھجک معاشرے میں وہ جی سکتا ہے. اور دوسری چیز ہے خورد و نوش، کھانے پینے کا بندوبست ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے انہی دو چیزوں کا مطالبہ کیا تھا. فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکۃ المکرمہ میں بے آب و گیا جگہ میں، چٹیل میدان، نہ انسانوں کا پتہ، نہ درختوں کا پتہ، نہ کسی چرند پرند کا پتہ، ایسے بے آب و گیا جگہ میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچے کو، اپنے شیرخوار دودھ پیتا بچے کو جب اس بے آب و گیا جگہ میں چھوڑ کر کے آنے لگے، تو اللہ رب العالمین سے لو لگائے، اللہ رب العالمین کی طرف اپنے ہاتھ کو بلند کرتے ہیں اور فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. جب ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب اس شہر کو تو امن والا شہر بنا دے،
یہ دعا اللہ رب العالمین سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، اے میرے پروردگار اس شہر کو تو امن والا شہر بنا دے، اور یہاں کے باسیوں جو ایمان اللہ کے اوپر رکھنے والے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، اللہ تو ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست فرما دے۔ کیوں؟ جب تک ایک انسان کا پیٹ نہیں بھرے گا، جب تک ایک انسان کے جسم کے اندر غذا نہیں جائے گا تو کسی چیز میں اس کا دل نہیں لگے گا، نہ وہ اللہ کی عبادت صحیح طور پر کر سکتا ہے، نہ وہ جو ہے نا اور کسی طرح اپنے جانوں کا تحفظ تک نہیں کر سکتا ہے، وہ اپنے مال کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے جب تک وہ اپنے جسم کے اندر غذا کو نہیں ڈالے گا، جب تک وہ پیٹ بھر کے کھائے گا نہیں، تب تک اسے جسم صحت اور تندرستی کے ساتھ نہیں بن سکتا ہے۔ اور جب ایک انسان کھائے گا، جب ایک انسان پیے گا، جب ایک انسان جو ہے نا سیر و سکم ہو کر کے کھائے گا تو وہ اپنی جان کی بھی حفاظت کرے گا، وہ اپنے مال کی بھی حفاظت کرے گا، وہ اپنی عزت و آبرو کی بھی حفاظت کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دو چیزوں کا مطالبہ کیا، اور یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے کہ جس انسان کو امن و امان مل جائے اور بلا خوف و خطر وہ زندگی بسر کرنے لگے، اور جس انسان کو کھانے پینے کا بندوبست ہو جائے، اس سے بڑی نعمت دنیا کے اندر اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہی دعا کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے مکۃ المکرمہ کو امن والا شہر بنا دیا، اور اتنا امن والا شہر بنایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امن شہر والے میں شکار کرنا حرام کر دیا، جانوروں کو بھگانا حرام کر دیا، درختوں کو کاٹنا حرام کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ امن والا جگہ ہے، یہاں کوئی چیز کا کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور مکۃ المکرمہ کو امن و امان کی جگہ کو قرار دیا، امن و امان کی جگہ بنا دیا، کیونکہ ایک انسان کو خوشی خوشی اپنی زندگی گزارنے کے لیے امن و امان کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ آج ہماری زندگی ڈر اور خوف سے گزر رہی ہے، نہ جانے گھر سے نکلیں گے اور واپس آ پائیں گے کہ نہیں، نہ جانے آج مسلمانوں کی عزت و آبرو کی تحفظ کرنے والا کوئی نہیں، آج مسلمانوں کی مال و دولت کا تحفظ کرنے والا کوئی نہیں۔ آج مسلمان جہاں جاتا ہے اسے قتل کر دیا جاتا ہے، اسے مار دیا جاتا ہے، اسے سولی پہ چڑھا دیا جاتا ہے، اسے اذیتیں دے کر مارا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ سبب میرے بھائیو اور دوستو یہی ہے کہ آج ہمارے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہے، عمل صالح نہیں ہے۔ جس انسان کے اندر ایمان جو ہے پیوست ہو جائے اور عمل صالح کرنے لگے، اللہ کی قسم نہ تو اسے کسی چیز کا خوف ہوگا اور نہ ہی اسے کسی چیز کا اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جس نے ایمان لے آیا، عمل صالح کر لی، اپنی اصلاح کر لی، فلا خوف، نہ تو اسے کسی چیز کا خوف ہوگا، ولا يحزنون، اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوگا۔ تو اگر ہم گنہگار ہیں، اگر ہم خطا کار ہیں، تو پہلے اللہ کے اوپر ایمان لانا ہوگا، اللہ کو اللہ تسلیم کرنا ہوگا، اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرنا ہوگا، اللہ رب العالمین کو معبود برحق تسلیم کرنا ہوگا، تب جا کر کے آپ کامل مومن کہلائیں گے۔ اور ساتھ ساتھ اگر گنہگار ہے، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، اللہ کا نافرمان ہے، تو فاصلح، اپنی اصلاح کی ضرورت ہے کہ اپنی اصلاح کر لیا جائے۔ گنہگار ہے تو توبہ کر لیا جائے، خطا کار ہے رب کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلایا جائے، رب کی طرف رجوع کیا جائے، اللہ سے توبہ اور استغفار کیا جائے، اللہ سے معافی اور تلافی کرایا جائے۔ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جب دو چیزیں کر لیا جائے گا، ایمان لایا جائے گا اور جب اپنی اصلاح کر لیا جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ نہ تمہیں کسی چیز کا خوف ہوگا اور نہ تمہیں غمگین ہونے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا بندوں سے، ایمان لے آؤ اور اپنی اصلاح کر لو اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ دنیا کے اندر جو لوگ فساد بپا کرنے کی کوشش کرتے، دنیا کے اندر جو لوگ قتل و غارت گری کا بازار گرم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو لوگ کسی کی عزت و ناموس سے کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں، جو لوگ کسی کے مال کو ہڑپنے کی کوشش کرتے ہیں اور
पूरी इंसानियत के सुकून को छीनने की कोशिश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे इंसानों के लिए, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कई वईदें फरमाई है। और जो लोग बिला नाहक किसी मुसलमान का खून बहाते हैं, किसी मुसलमान को कत्ल करते हैं, किसी मुसलमान को अजियतें पहुँचाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ व मन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। जो भी इंसान किसी मुसलमान को कत्ल करता है, किसी मोमिन को कत्ल करता है, नाहक खून बहाता है, गोया कि उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। और जिसने किसी नाहक खून बहाने से जिसको बचा लिया, अल्लाह फरमाता है कि उसने पूरी इंसानियत के खून को जो है ना बचा लिया। ये अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया। और जो कस्तन किसी मोमिन को कत्ल कर देता है, किसी मुसलमान को मार देता है, किसी मुसलमान को जो है ना सूली पे लटका दिया जाता है, किसी मुसलमान को अजियतें पहुंचाता है, अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे इंसानों के लिए 5 वईदें फरमाई। फरमाया वमन यक़्तुल मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फ़ीहा व ग़ज़िब अल्लाहु अलैहि व लअनहु व अअद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो कोई शख्स किसी मोमिन को कस्तन कत्ल करता है, अल्लाह तबारक व तआला का जो है पहला वईद ये है कि उसका ठिकाना जहन्नम है। वो कभी भी किसी भी हाल में वो जन्नत की खुशबू तक नहीं पा सकता है। वो जन्नत में जाना तो बड़ी दूर की बात है, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकता है जो किसी मोमिन को कत्ल करता है। वमन यक़्तुल मुमिनन मुतअम्मिदन, जानबूझ करके कत्ल करता है, फजज़ाउहु जहन्नम, उसका ठिकाना जहन्नम है, खालिदन फ़ीहा, और उस जहन्नम में वो हमेशा रहेंगे, कभी निकाले नहीं जाएंगे। व ग़ज़िब अल्लाहु अलैहि, अल्लाह रब्बुल आलमीन का गज़ब होगा उसके ऊपर, व लअनहु, अल्लाह की लानतें बरसेगी उसके ऊपर, व अअद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा। अल्लाह आगे फरमाता है और हमने उसके लिए दर्दनाक अज़ाब तैयार करके रखा है। ये 5 वाइदें उन लोगों के लिए जो किसी मोमिन को कत्ल करने पर तुला हुआ होता है, जो किसी मुसलमान की खून बहाने की कोशिश करता है, जो किसी मुसलमान को दुनिया में जीने का हक नहीं समझता है कि उसे दुनिया में जीना चाहिए, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कई वईदें कुरान मजीद के अंदर जो है ना इरशाद फरमा करके और दुनिया वालों को बताया है। जो कोई मेरे नेक बंदों को कत्ल करेगा, मेरे नेक बंदों को अज़ियतें पहुँचाएगा, वो जहन्नम में जाएगा, हमेशा रहेगा, अल्लाह का गज़ब होगा, अल्लाह उसके ऊपर लानतें बरसाएगा और हमेशा के लिए जहन्नम में जाएगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके लिए दर्दनाक अज़ाब तैयार करके रखा है। जो फसाद बपा करते हैं, कत्ल गारतगिरी करते हैं, इज्जत व नामूस के साथ खिलवाड़ करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ऐसे लोगों को दुनिया में जीने का कोई हक नहीं, उसे कत्ल कर दिया जाए। दुनिया में ऐसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं जो फसाद बपा करते हैं, अमन को बदअमनियों में तब्दील करते हैं, चैन व सुकून को बदल करके बदअमनी पैदा करते हैं। ऐसे लोगों को दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबून अल्लाह व रसूलहु व यसअून फ़िल अर्ज़ि फ़सादन अन युक़त्तलू औ युसल्लबू औ तुक़त्तअ अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन ख़िलाफ़िन औ युनफ़ऊ मिनल अर्ज़ ज़ालिका लहुम ख़िज़्युन फ़िद दुनिया व लहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से जंग करते हैं और दुनिया में फसाद बपा करने की कोशिश करते हैं, इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबून अल्लाह व रसूलहु व यसअून फ़िल अर्ज़ि फ़सादन अन युक़त्तलू, उसे अज़ियत देकर कत्ल कर दिया जाए, उसे तकलीफें पहुँचा कर और उसे कत्ल कर दिया जाए, औ युसल्लबू, या उसे सूली पर लटका दिया जाए, उसे सूली पर चढ़ा दिया जाए, औ तुक़त्तअ अयदीहिम व अर्जुलहुम, या मुख्तलिफ सिमतों से उसके हाथ पाँव काट दिया जाए या उसे जला वतन कर दिया जाए। दुनिया में जीने का ऐसे लोगों का कोई हक नहीं है जो अमन और शांति को छीनने की कोशिश करते हैं, जो अमन को जो है ना बदअमनी में तब्दील करने की कोशिश करते हैं, अमन की हवा और अमन की फिजा को खराब करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह की कसम उसे दुनिया में जीने का कोई हक नहीं हासिल है। अल्लाह ने फरमाया और अल्लाह का ये वादा है, ऐसे लोग जब तक रहेंगे, जब तक वो अल्लाह पर ईमान लाने वाले नहीं होंगे, अमल साले करने वाले नहीं होंगे, तब तक उस मुआशरे में अमन व अमान आना जो है ना बड़ी दूर की बात है, नहीं आ सकती। तो अल्लाह पर ईमान और अमल सालेह करना, तो ये अमन व अमान की जो अहमियत थी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से 2 नेमतें मांगी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और नेमत का तज़किरा फरमाया और फरमाया
من اصبح منکم معافا فی جسدہ آمنا فی سربہ عنده قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایسے حال میں صبح کرتا ہے کہ وہ صحت اور تندرست ہے، صحت اور تندرست ہے، آمنا فی سربہ، اور جب وہ صبح کرتا ہے تو اپنے آپ میں پر امن ہوتا ہے، خوف نہیں ہوتا، ڈر نہیں ہوتا ہے. تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عندہ قوت یومہ، اور اس کے پاس صرف ایک دن کا خوراک ہوتا ہے. فکأنما حیزت لہ الدنیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایسے لوگوں کے لیے گویا کہ پوری دنیا جمع کر دیا گیا ہے. ایک دن کا خوراک، صحت اور تندرستی کے ساتھ صبح کرنا، اور پر امن ہونا، خوف اور ڈر دلوں کے اندر نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تین نعمتیں جب انسان کے پاس موجود ہو تو گویا اس کے لیے اللہ نے پوری دنیا کو جمع کر دیا گیا. ان کے لیے پوری دنیا جمع ہے، ان کے لیے ایک دن کا خوراک. آج ہمارے پاس ایک دن کا خوراک، آج ہمارے پاس کئی سالوں کا خوراک موجود ہے، بینک بیلنس کر کے ہم نے رکھا ہے. آج ہم صحت اور تندرست بھی ہیں، آج ہمیں بھی اپنے گاؤں میں ڈر اور خوف نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں قتل کیا جا رہا ہے، ہمیں مارا جا رہا ہے، ہمیں تکلیفیں پہنچایا جا رہا ہے، ہمیں کہیں بھی پکڑ کر کے سولی پر لٹکایا جا رہا ہے. کیا ہے میرے بھائیوں مسلمانوں، ذرا غور کرو اور تصور کرو کہ ایسا خوف اور ایسا ڈر ہمارے دلوں کے اندر کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ سبب یہی ہے کہ ہم نے اللہ کو اللہ نہیں جانا، ہم نے اللہ کو اللہ، ہم نے معرفت الہی کو حاصل نہیں کی، اور ساتھ ساتھ ہم نے عمل صالح کرنے کی کوشش نہیں کی. تو امن و امان کیسے قائم ہوگا؟ پہلا سبب یہ ہے کہ ایمان کے بغیر امن و امان ممکن نہیں ہے. ایمان کے بغیر امن و امان ممکن نہیں ہے. ایمان ہے تو امن و امان ہے، ایمان نہیں امن و امان بھی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. اللہ رب العالمین نے 5 صفتوں کو ذکر فرمایا کہ جب 5 صفتیں مومن کے اندر آ جائے، ایک انسان کے اندر آ جائے تو وہ پکا اور سچا مومن ہے، اور اگر ان 5 صفتیں ان کے اندر نہیں ہے تو وہ مومن نہیں ہے. 5 صفتوں کا تذکرہ فرمایا اس آیت کریمہ کے اندر. پہلا صفت انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. جب کسی انسان کے پاس اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کا نام لیا جائے، تو اس کا دل تڑپ اٹھے، اس کا دل تڑپ اٹھے، کانپ اٹھے، رونگٹے کھڑے ہو جائے کہ اس پروردگار عالم کا نام میرے سامنے آ رہا ہے، جس نے مجھے کھلایا، جس نے مجھے پیدا کیا، نشو و نما کیا، میری پرورش کی، کھانے پینے کا بندوبست کیا، اس کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کیا، زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی. اس رب کا تذکرہ میرے سامنے کیا جا رہا ہے تو اس کا دل تڑپ جاتا ہے، اس کا دل دہل جاتا ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. جب قرآن کی آیات ان کے سامنے تلاوت کی جائے تو ان کے ایمان میں زیادتی ہو جائے، ان کا ایمان بڑھ جائے، ان کا ایمان میں اضافہ ہو جائے. جب قرآن کی آیات ان کے کانوں سے ٹکرائے تو ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان میں زیادتی ہو جاتی ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. وہ سوائے اللہ کے اور کسی کے اوپر توکل اور بھروسہ نہیں کرتے، اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. یہ 5 صفتیں جس کے اندر موجود ہو وہ پکا اور سچا مومن ہے. اور ایسے لوگوں کے لیے امن و امان اللہ کا وعدہ ہے. اللہ کا وعدہ ہے کہ جب ان 5 صفتوں کو اپنے دلوں کے اندر لا لو گے، ان 5 صفتوں کے حقدار تم بن جاؤ گے، تو میرا وعدہ ہے تم سے کہ تم اپنے دلوں کے اندر ڈر اور خوف کے سائے میں اپنی زندگی کو نہیں گزارو گے. تم امن و امان کے ساتھ زندگی گزارو گے. تم جہاں جاؤ گے وہاں خوف اور طاری نہیں ہوگا. تم امن کے ساتھ جاؤ گے اور امن کے ساتھ واپس پلٹ کر کے آؤ گے. لیکن یہ 5 صفتیں تم اپنے اندر پیدا کرو. جب اپنے اندر یہ 5 صفتیں پیدا کر لو گے تو تم
امن و امان کے گہوارے میں آ جاؤ گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا تھا کہ اگر تم میں سے کوئی لمبی عمر تک زندہ رہے گا تو تم دیکھو گے کہ ایک اکیلی عورت الحرا سے سفر کر کے خانہ کعبہ کے طواف کرنے کے لیے آئے گی، انہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کا خوف اور ڈر نہیں ہوگا۔ حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک عورت اکیلے الحرا سے مکۃ المکرمہ کا سفر کرتی ہے، کعبۃ اللہ کا طواف کرتی ہے، اور اسے سوائے اللہ کے اور کسی کا خوف اور ڈر نہیں تھا۔ پرامن راستے تھے، نہ چور ڈاکوؤں کا ڈر، نہ فسادیوں کا ڈر، نہ قتل و غارت گیری کرنے والوں کا ڈر، نہ عزت و ناموس کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں کا ڈر۔ وہ ایک عورت اکیلی الحرا سے نکلی اور کعبۃ اللہ کے طواف کر کے واپس لوٹتی ہے، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، پر امن و امان فضا قائم ہے۔ اللہ رب العالمین کا ڈر ہے، اس کے سوا اور کسی کا ڈر نہیں ہے۔